جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کہتی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا، تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگی تو زمین برائی کی گواہی دے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ-جات حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی۔ ہم اگر آج اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ان آیات کو پیش نظر نہیں رکھا، اور سب سے بڑا تصور ہمارے دل و دماغ سے جو اوجھل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں، جانا یاد نہیں، بلکہ اب تو جانے والوں کو دیکھ کر کے بھی جانا یاد نہیں آتا۔
قبرستان میں بھی دھندے کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی کہے لگتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی آدمی ہنسی مذاق کرتا نظر آتا ہے۔ جس قوم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور جانا یاد نہ آئے، اس قوم کے سامنے آیات و احادیث کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو اس قوم کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور جب یہ آیے کریمہ میری نظر سے گزری تو عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ سورہ طاریق میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ پوشیدہ باتیں، جو باتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، ان کی بھی جانچ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں نے جب آج پڑھی تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نیتوں کی بھی جانچ ہوگی، اس لیے کہ دنیا تمہاری نیت نہیں دیکھتی، تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آج بچت کے نام پر سودی کاروبار کرنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنا پیسہ لگا کر کے بس تھوڑا سا کچھ بچت کا کرنی ہے، بچت نہیں ہے۔ تم اپنی نیتوں کو جانچو، تمہاری نیت کے اندر سوائے سود حاصل کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سود لینے دینے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا ایسا شخص گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ نیت یہ پوشیدہ ہے۔ کیوں اجتماع کیا گیا کوئی نہیں جانتا، کیوں آپ لوگ آئے کوئی نہیں جانتا، کیوں ہم لوگ آئے کوئی نہیں جانتا۔ ہم کہیں ہم تو دین کی بات پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ہماری نیت رب جانتا ہے۔ آپ کہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نیت اللہ جانتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی۔ بندے دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا، تیرے دل کے اندر جو بات چھپی تھی وہ یہ تھی، تیری نیت جو تھی وہ یہ تھی، تیرا ارادہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اب جب پوشیدہ چیزوں کی جانچ ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے انسان جواب دینے کی طاقت رکھے گا، اور اس وقت انسان کا حشر کیا ہوگا اور کیفیت کیا ہوگی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے اجتماع نہیں ہے، یہ جمع غفیر دکھانے کے لیے اجتماع نہیں ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا ایک عظیم مقصد اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو جوڑنا اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا ہے۔ آج اس عظیم الشان سنی اجتماع میں، جس میں آپ اپنا آرام وغیرہ چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر حاضر ہوئے ہو، اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ مولا اب ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں جہاں جا کر کے گناہ کر سکیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ زمین سے ہٹ کر کہیں گناہ کر نہیں سکتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ اور پیر قیامت میں گواہی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال نامے میں ہمارا ہر عمل درج کیا جا رہا ہے۔ تو اب کہاں جا کر گناہ کریں؟ اے کریم، آج تک جو گناہ ہوئے ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا اسے تم معاف فرما دے۔ یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو، اور اسی ارادے کے ساتھ گناہ سے رشتے کو توڑ کر، گناہ سے تعلق کو توڑ کر
اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو. گناہ سے رشتہ کیسے توڑا جائے, کس طریقے سے توڑا جائے, یہ 4 آیتوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے, فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں, ہاتھ پیر یہ گواہی دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزاریں جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہو. ایسوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ساتھ بیٹھنے پر ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا, اور وہ پیغام یہ ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ میں تو بمشکل تمام 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں, لیکن غوث پاک تو پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے, حرام سے بچتے نظر آتے, اور اسی کے ساتھ معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تہجد کا پابند ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تلاوت قرآن میں زندگی گزارتا ہو, نماز 5 وقتہ جو ہے باجماعت ادا کرتا ہو, اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے. جب ایسا کوئی نظر آئے اس سے دوستی کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی بہتر بن جائے. یہ نہیں کہ شراب پینے والے سے دوستی کرو, نماز قضا کرنے والے سے دوستی کرو, زنا کرنے والے سے دوستی کرو, آوارگی کرنے والے سے دوستی کرو. نہیں, تم ایسوں سے دوستی کرو جن کی دوستی تمہیں اللہ سے قریب کر دے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے. آج اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود بھی نیک بن جائیں, اور ایسے نیک بن جائیں کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے. آپ خود گناہوں سے رشتہ توڑ دیں, برائیوں سے رشتہ توڑ دیں, نیک بن جائیں, اور قربان میرے رب کی عظمت پر, اس کی کرم نوازی پر, اس کے احسان پر کہ آج تک اس سے فاصلہ بنائے رکھے تھے, آج تک اس کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے, لیکن اب ارادہ کر لیا اس کی طرف بڑھنے کا, تو مولا کس طریقے سے اس بندے کا استقبال کرتا ہے کہ حدیث قدسی ہے, میرا مولا فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے, جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے. تو آپ سب سے رشتہ توڑو. کبھی آپ نے نکاح کبھی یہ توجہ دی, آپ نے کبھی توجہ دی؟ کیا وجہ ہے؟ نفل پڑھتے ہوں, ہندوستان میں پڑھیں, دنیا کے کسی کونے میں پڑھیں, آپ کیا نیت کرتے؟ منہ میرا بولیے, ذرا زور سے بولیے, کعبہ شریف کی طرف. یہ ہر رکعت کے ہر نماز کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, فرض پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ بار بار یہ کیوں کہلایا جائے؟ کعبہ تو نظر نہیں آتا ہم کو, ہمیں تو دیوار نظر آتی ہے, ڈائریکشن ہوتا ہے کعبے کا. یہ کیوں بار بار منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف؟ اللہ بندوں کو یہ پریکٹس کرا رہا ہے. میرے بندے, جب ہر نماز کے اندر تو کعبے کی طرف توجہ کرے گا نا تو تیری طبیعت بن جائے گی کہ پھر کعبے کا جو مالک ہے اللہ ہے, اس پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی طرف بھی تیری توجہ ہو جایا کرے گی کہ جب میں نے منہ کعبہ شریف کی طرف کیا ہے تو اب میرا منہ جس طرح کعبے سے نہیں ہٹتا خدا کے فرمان سے بھی نہیں ہٹے گا. یہ عادت کروائی جا رہی ہے, یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے, لیکن ہم نے کبھی اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اسی لیے صوفیہ کے نزدیک نیت کا معاملہ بڑا جدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عام انسان اگر یہ نیت کر لے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, نماز ہو جائے گی.
لیکن صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نیت نہ کر لے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا رب کعبہ کی طرف. یہ صوفیہ کی پوزیشن. بدلو اپنی سوچ کو. آج چوہے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج کھٹمل سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج چونٹی سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج اندھیرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ گناہ نے ہم کو بزدل بنا دیا، گناہ نے ہم کو کمزور کر دیا. اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں مجھے ایک ججید عالم دین نے ایک سوال ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ بے باکی کے ساتھ سب کچھ بولتے تھے. میں نے کہا میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے اندر روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے. اس قرآن کی تلاوت نے ان کو بے باک بنا دیا تھا. آج قرآن کھلتا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں ہوتی. جس کتاب کی طاقت کا عالم یہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اتنی طاقتور کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نیزے پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. پتہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا. جس شہادت حسین کے واقعات کو سن کر بھی انسان نمازی نہ بن سکتا ہو، اس کے سامنے اور درس و نصیحت کے لیے کیا چیز پیش کی جائے. تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو. کہیں بھی چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتے. ہر جگہ اللہ کے گواہ، اللہ کے وٹنس موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کہ صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آدمی 1000 کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اللہ کا کرم شامل حال ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا. تو کرم فرما کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزر جائے. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا، جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، گھروں کو آراستہ کرو درس سے، سنی دعوت اسلامی کی کتابوں کے درس سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سروے کے مطابق ہندوستان کا سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے. اگر میں کہوں کہ اس میں سے کتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکیں گے. آپ مجھے بتاؤ، دعوے مسلمانی اور اسلام سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. ماحول بناؤ، دین سیکھو، علم حاصل کرو، اپنے اوقات کو حصول علم کے پیچھے خرچ کرو. واٹس ایپ، یوٹیوب، اس پر وقت گزاری کرنے کی بجائے علم حاصل کرو. اس لیے کہ علم قبر میں بھی کام آئے گا اور علم حشر میں بھی کام آئے گا. الحمدللہ گھروں کے اندر اچھا ماحول بنے، لوگوں میں دینی جذبہ پیدا ہو، نیکیوں کا ماحول بنے، اس کے لیے ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے جس کا نام ہے برکات شریعت. یہ کتاب اپنے گھروں کے اندر روزانہ بیٹھ کر 5, 7, 10 منٹ گھر کے بچوں کو درس دو. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اسلامی تعلیمی نصاب جدید. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کتنا فرض ہے نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جتنے علوم کو حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اسی تفصیل کو جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی گئی جس کا نام ہے اسلامی تعلیم نصاب. اگر ہر مسلمان اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ لے, سمجھ لے, یاد کر لے تو جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اتنا علم اسے حاصل ہو جائے گا. تو یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے, برکات شریعت بھی موجود ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے معمولات ہیں جس پر بہت ساروں کو اعتراضات ہے. انگوٹھے چومنے پر سرکار کے نام پر اعتراض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتراض. تو اس طریقے کے ہمارے جو معمولات اہل سنت ہیں ان پر جو بھی اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات کے طور پر عقائد و معمولات اہل سنت, یہ کتاب بھی ہندی میں, یہ تینوں کتابیں ہندی کے اندر ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں کا کوئی شخص بھی ان کتابوں کو لیے بغیر نہ جائے, اپنے گھر کو دینی گھر بنائیں, سکون والا گھر بنائیں, امن والا گھر بنائیں, نیکیوں والا گھر بنائیں, تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے. مجھے امید ہے کہ جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے آپ ضرور بھی ضرور ان کتابوں کو حاصل کریں گے. ایک اور کتاب آ گئی برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ناخن آپ ہر ہفتے کاٹتے ہوں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضور ناخن کاٹنے کا جو طریقہ حضور نے بتایا ہے, حضور پہلے کون سا ناخن کاٹتے تھے بہت سو کو نہیں معلوم. لیکن اگر یہ سنت آپ کو معلوم ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کی کے ناخن کو تراشتے تھے, پھر اس کے بعد بیچ والی, پھر اس کے بازو والی, پھر اس کے بازو والی, پھر یہاں سے چھنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک, اور آخر میں پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے تھے, سیدھے سے شروع سیدھے سے ختم. اب اگر کوئی اس سنت کے مطابق ناخن کاٹے تو سنت پر عمل اور عبادت کا ثواب. تو ایسی سینکڑوں سنتیں, جوتے کیسے پہنے جائیں, چپل کیسے پہنے جائیں, لباس کیسے پہنا جائے, یہ ساری سنتوں کا مجموعہ برکات سنت رسول کے نام سے کتاب میں موجود ہے. اسے بھی جاتے ہوئے آپ مکتبہ طیبہ سے